اپنے خالق حقیقی کو دل و جان سے پکارا جائے اللہ ضرور مدد فرماتا ہے، بلکہ اگر غیر مسلم بھی سچی توبہ کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گرے اوزاری کرے، معافی مانگے، رب سے مدد طلب کرے، اللہ ضرور کرم فرماتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن علی جوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ لوگوں میں ایک بادشاہ گزرا کہ جو مسلمانوں پہ بڑا ظلم کرتا تھا، سرکش تھا، غیر مسلم تھا، بڑے ظلم و ستم کرتا تھا۔ بالآخر مسلمانوں نے جمع ہو کے اس کے خلاف جہاد شروع کر دیا اور اس ظالم بادشاہ کو قید کر لیا۔ اب سارے جمع ہو کے بادشاہ کے لیے کوئی سزا تجویز کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے اسے قتل کر دو، کوئی کہتا ہے اسے پھانسی دے دو، کوئی کہتا ہے اسے رجم کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ بالآخر یہ طے پایا کہ اس بادشاہ کو بہت بڑی دیگ میں ڈال کے نیچے سے آگ جلا دی جائے، یہ تڑپ تڑپ کے مرے، ایک ہی دفعہ اس کو موت نہ آئے۔ ایسے ہی کیا گیا، اس بادشاہ کو بہت بڑی دیگ میں رکھ کے آگ جلا دی گئی۔ وہ بادشاہ اپنے جھوٹے خداؤں کو پکارنے لگا، اپنے معبودوں کو پکارنے لگا، باری باری اس نے سب کو پکارا اور کہنے لگا کہ میں ساری زندگی تمہارے آگے سجدے کرتا رہا، اے میرے معبودوں، میں نے ساری زندگی تمہاری عبادت کی، تمہارا نام پکارا، آج تم مجھے اس عذاب سے بچاؤ۔ اس نے بڑا پکارا، لیکن جو خود کسی کے محتاج ہوں وہ کیسے یعنی کہ کسی کی مشکل آسان کر سکتے ہیں۔ بالآخر جب کسی اس کے معبود نے، بتوں نے اس کی کوئی مدد نہ کی، آسمان کی طرف چہرہ کر کے پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا، اپنے دل کو اللہ کریم کے بارگاہ میں پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے لگا اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا۔ دوستو، رب ہمارا بڑا کریم ہے، رب ہمارا بڑا رحیم ہے، اگر کوئی اسے سچے دل سے پکارے ضرور رب کریم مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم نے ایک بادل کو حکم فرمایا، بادل نے بہت زیادہ بارش برسائی اور ساری آگ ختم ہو گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے تیز ہوا چلی، ہوا اس دیگ کو اڑا کے کسی دوسرے علاقے میں لے گئی، لیکن اس کی صدائیں کم نہ ہوئی، وہ پکارتا رہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دیگ اڑتی اڑتی ایسے علاقے میں چلی گئی جہاں کے لوگ سارے کے سارے کافر تھے، بے ایمان تھے، لیکن وہ پکارنا بند نہ ہوا، پھر بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پکارتا رہا۔ لوگوں نے کہا بھئی خیر ہے، یہاں سارے کافر ہیں، ہم ایک رب کو ماننے والے نہیں، کہنے لگے ہم ایک خدا کو ماننے والے نہیں، ہم زیادہ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، تو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، غضب ہو تم پر۔ وہ آدمی باہر نکل کے کہنے لگا، یار دیکھو میں کوئی عام بندہ نہیں، میں بادشاہ ہوں، بادشاہ فلاں علاقے کا حکمران ہوں، میری اتنی بڑی سلطنت ہے۔ یار جب میرے سارے خدا مجھے چھوڑ گئے، میرا کوئی معبود کام نہ آیا، تب مجھے میرے رب نے بچایا، مسلمانوں کے خدا نے بچایا۔ جب میں نے صدا بلند کی لا الہ الا اللہ، رب نے میری مدد فرمائی۔ اس کے یہ الفاظ سننے کی وجہ سے سارے علاقے والے توبہ کر کے دار اسلام میں شامل ہو گئے۔